بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسموں کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بارش کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ 3 آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، اس کی رکو نمبر 22 کی یہ آخری 3 آیتیں ہیں. وہ آیت نمبر 180، 181 اور 182. 180، 181 اور 182 یہ 3 آیتیں ہیں جو رکو نمبر 22 کی آخری آیتیں ہیں. اب جس مضمون کا اللہ تبارک تعالیٰ ان 3 آیتوں میں ذکر کرتا ہے، جن کے تعلق سے احکامات اللہ تبارک تعالیٰ ان 3 آیتوں میں دیتا ہے، ان کا کوئی خاص ربط پچھلی آیتوں سے بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قصاص کے مسائل بیان کیے، قصاص کیا چیز ہوتی ہے، اور قصاص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں زندگی قرار دیا. اور آج کی جو آیتیں ہیں وہ وصیت کے تعلق سے ہے. گویا کہ پھر وصیت کا کوئی قصاص سے کوئی تعلق نہیں ہے. آیتیں تو اس ضمن میں چل ہی رہی ہیں کہ اہل کتاب کو کس طرح نصیحت کی جائے اور کس طرح ان کی زجر و توبیخ کی جائے. اس ضمن میں جو آیتیں چل رہی ہیں وہ روا دوا ہیں. آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 180، اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. یہاں پر بھی لفظ کتبہ کے ساتھ اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے. کتبہ اس کا معنی محمد نے پچھلے درس میں بتلایا لکھنے کے معنی میں ہے. اسی سے لفظ کتاب بنا ہوا ہے، لکھی ہوئی چیز. اب چونکہ یہ پیسو وائس ہے، مجہول جملہ ہے، اس لیے کتبہ سے مراد لکھی گئی، لکھ دیا گیا. مگر اصل میں اس کا معنی مفہوم فرض کیے جانے کے ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سنا، اس میں اللہ کہتا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے مقتول کے بدلے قصاص کا لینا. لفظ کتب کو اللہ نے فرض کے طور پر استعمال کیا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے رکن نمبر 23 کی پہلی آیت میں بھی روزوں کے تعلق سے اللہ نے لفظ یہی کتب استعمال کیا. تو یہاں پر بھی لفظ کتب استعمال کر رہا ہے. مگر قابل اور نقطہ یہ ہے کہ قصاص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ احکامات بیان کر رہا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو تو کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس. مگر یہ جو آیت ہے نمبر 180 وہ ڈائریکٹلی براہ راست کتب علیکم یعنی فرض کیا گیا ہے تم پر. اب کس پر؟ مسلمانوں پر، مومنوں پر، یا عام طور پر انسانوں پر؟ بس یہ قرآن کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس کا ایک کمال ہے کہ مخاطبت کرتے وقت بھی بڑا لحاظ رکھتا ہے کہ کن لوگوں سے مخاطبت کی جا رہی ہے. اب اس میں ایسے ہی ناپ توڑ کر اللہ تعالیٰ الفاظ بھی استعمال کرتا ہے. قصاص کا جب مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے مقتول کی طرف سے قصاص لینا. کیونکہ معلوم ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہیں پر یہ مسئلہ لاگو ہو سکتا ہے کہ قتل کے بدلے جو قتل کیا جانا چاہیے کہ جہاں حکومت ہوگی وہیں پر اس مسئلے پر عمل ہو سکتا ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. جو ایمان میں آ جائے گا وہی روزے رکھے گا، اسی پر روزے فرض ہوں گے. جو ایمان میں نہیں ہے اس پر روزے فرض ہی نہیں ہے، بھلے وہ اپنی مرضی سے رکھ لے. اسی طرح اس سے پہلے کہ آیت میں اللہ نے کہا کہ یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو کھاؤ اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے جو پاک ہے، اس سے مراد حلال ہے. ایمان والا یہ حلال چیزوں کے کھانے میں احتیاط برتتا ہے. ایمان لانے کے بعد ہی حلال و حرام کی تمیز سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر یا الذین آمنوا کیوں نہیں ہے؟ کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کیوں ابتدا ہے؟ کمال ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے پہلی تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں بالخصوص مخاطبت صرف مسلمان اور مومنین نہیں ہے وصیت کے بیان کرنے میں. کیونکہ زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین بھی، کفار بھی اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی وصیت کرنے میں کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کسی قانون کا خیال نہیں رکھتے تھے. بلکہ اس کے برخلاف جب کوئی وصیت کرتا تو اس کی وصیت میں صرف وہی نوجوان بڑے لڑکے ہی شمار ہوتے جو لڑنے کے قابل ہوتے. عورتیں اور بچوں کو چھوڑ دیا جاتا. انہیں وصیت کے ترکے میں سے کچھ بھی نہ ملتا، میراث کے ترکے میں سے کسی قسم کا مال نہ ملتا، اس میں سے کوئی وصیت کی بھی نہیں جاتی. گویا کہ یہ جو ظلم ہے عام
عام طور پر عورتوں اور بچوں پر یا وصیت جو کی جا رہی ہے میراث کے ترکے میں، اس میں انصاف کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہے. یہ ظلم عام طور پر تھا، مسلمانوں میں بھی تھا بھی، کیونکہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو کوئی اصول ہے ہی نہیں مسلمانوں کے پاس. جب آیت نازل ہوتی ہے تو اصول و ضوابط بھی، احکامات بھی سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ ظلم عام طور پر تھا، اس لیے لفظ کتب علیکم، اے انسانوں، اس میں مسلمان بھی آ گئے اور مومنین بھی آ گئے، اسلام کے ماننے والے آ گئے، تم پر فرض کیا گیا ہے. ایک نقطہ یہ سمجھ میں آ گیا. ایک اور نقطہ ہے جس پر سے پردہ فی الوقت نہیں اٹھاؤں گا، تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد اس پر سے پردہ اٹھاؤں گا کہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے یا الذین آمنوا استعمال نہیں کیا. اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، فرض کیا گیا ہے تم پر، کتب علیکم، اذا جب، حضر آ جائے، اردو میں لفظ حاضر، حاضر ہو جائے، آ جائے، واقع ہو جائے، سر پر کھڑی ہو جائے، احدکم، تم پر، تم میں سے کسی ایک پر، احدکم سے مراد اینی ون آف یو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ الموت. جب آ جائے تم میں سے کسی شخص پر موت، یعنی جو شخص مرنے کو آ جائے، مر رہا ہے، مرنے والا ہے، مرا نہیں اب تک. ان ترک خیرا، جبکہ، ان سے مراد کہ مانی ہے، دیٹ، جبکہ، یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں کیونکہ اس سے پہلے اذا بھی ہے یہاں پر، وہ جو اذا ہے وہ یہاں معنی پیدا کر رہا ہے. جبکہ ترک، وہ شخص جو مر رہا ہے چھوڑ جائے، ترک یعنی چھوڑنا، اسی سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تارک، یعنی چھوڑنے والا. تارک الدنیا ہو گئے، یعنی دنیا چھوڑ دی انہوں نے. ترک، جبکہ مرنے والا چھوڑ دے، خیرا، عام طور پر خیرا، خیر بھلائی کو کہتے ہیں. صحیح میں یہاں پر معنی بھلائی کا ہے، مرنے سے پہلے بھلائی چھوڑ مرے نہیں. کل امت مسلمہ کے علماء فقہا کا، مفسرین کا اس پر اجماع ہے. یہاں پر لفظ خیرا سے مراد مال ہے. کمال کی بات، عربی سے اگر سمجھنے جائیں گے تو مرنے والا بھلائی چھوڑ مرے تو بھلائی کا کیا معنی لیں گے؟ یہاں پر بھلائی کا معنی مال ہے، مال، پیسہ ہے، مال و دولت ہے. یہاں پر جیم ہے، جیم پر ہندوستانی قرآن کے اندر اوپر سواد لام یا صلا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد الوصیہ، اور اگر جلدی سے پڑھ لیں تو ان ترک خیرا الوصیہ، ایک چھوٹا نون بھی لکھا ہوا ہے. جبکہ اصل میں جملہ یہ پورا ایسا ہے، اس جملے میں ترتیب تھوڑا آگے پیچھے ہے. اگر اس کا صحیح اور آسان جملہ اگر لکھ دیا جائے تو یہ ہے کتب علیکم الوصیہ، تم پر فرض کی گئی ہے وصیت. وصیت کہا گیا سب سے آخر میں آ گیا، کتب علیکم سب سے پہلے آ گیا. ان دونوں کے بیچ میں کیا آ گیا؟ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، جبکہ تم پر کسی پر، تم پر موت آئے اور مرنے والا کوئی ترکہ چھوڑ مرے، کوئی میراث چھوڑ مرے. یہ جو عربی جو جملہ ہے، آیت ہے، اس کی مثال ویسی ہے جیسا کہ لینگویجز میں، زبان کے اندر ایک پنکچویشنز کا ایک قانون ہوتا ہے. پنکچویشنز جہاں کاما وغیرہ لگاتے ہیں وہاں پر کہ ایک آدمی اپنی بات شروع کرتا ہے، اس درمیان اس کو کوئی بات یاد آتی ہے تو اس کو بیان کرتا ہے، اور جس بات کی ابتدا کی تھی اس کو سب سے آخر میں بیان کرتا ہے. ایسے وقت جب وہ بات شروع کرتا ہے اور اس درمیان کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ گئی جو بات ہے اس کے بیان کرنے سے پہلے کاما لگاتا ہے. پھر جو بات یاد آئی اس کو بیان کرتا ہے جو کہ اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے.
جب وہ بات ختم ہو جاتی ہے تو پہلی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے پھر ایک کاما لگایا جاتا ہے، پھر آگے کی بات بیان کی جاتی ہے۔ یہ پنکچویشن کا ایک اصول ہے۔ ایسا مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں میرے دوست سے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت خرید لی ہے، تمہارے میرے پاس آنے سے پہلے گاڑی، میں اس کو رک کر بیان کروں تو بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں نے خوبصورت خرید لی ہے، کاما ہے، تمہارے آنے سے پہلے، یہ مجھے یاد آ گئی بات، پھر کاما ہے، ایک خوبصورت گاڑی۔ اصل میں جملہ یہ ہے میں نے خرید لیا ایک خوبصورت گاڑی تمہارے آنے سے پہلے، وہ ایک کاما کی بات سب سے بعد میں آنا چاہیے، مگر یہ انداز ہے فصاحت کا، یہ انداز ہے بلاغت کا، اچھی بات کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، پنکچویشن کہتے ہیں اس کو، وہ انداز یہاں پر ہے۔ کتب علیکم کے بعد کاما ہے، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اس کے بعد ایک کاما ہے، اسی لیے یہاں پر جیم کے بعد سواد لام یا صلا، مطلب بات تو مکمل ہو گئی، کون سی جو درمیان میں داخل کی گئی تھی، جیم سے مراد وہ بات ختم ہو گئی، صلا مطلب حقیقی بات جس کی ابتدا تھی ابھی کنٹینیویشن میں ہے، وہ مکمل نہیں ہوئی، اس لیے صلا ہے، صلا بھی آ گیا، جیم بھی آ گیا، بات بھی مکمل ہو گئی اور بات جاری بھی ہے، جو ابتدا میں شروع کی گئی تھی وہ باقی ہے، جو بیچ میں جس بات کو داخل کیا گیا وہ مکمل ہو گئی۔ اس لیے یہ آیت اصل میں پوری کیسے ہوتی ہے؟ کتب علیکم الوصیہ، دیکھیے الوصیہ وہاں پہ کتب علیکم الوصیہ، تم پر فرض کی گئی ہے وصیت۔ کیسی وصیت؟ کب کی وصیت؟ کیسے وقت کی وصیت؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم پر کسی پر موت آ جائے اور وہ کوئی ترکہ چھوڑ مرے جو کہ مال ہو۔ یہ ہے عربی آیت۔ اب وصیت کن کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو الوصیہ کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے ان کی فہرست، للوالدین، ماں باپ کے لیے، سب سے پہلے ماں باپ کو حق دیا، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، یہ جو وصیت ہے پورے انصاف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کی جائے۔ مرنے والا اپنا مال جب چھوڑ مرے تو اس مال کو کس طرح بانٹا جائے، سب سے پہلے اس میں ماں باپ کا حق ہے، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا۔ اللہ نے اصول اس لیے بیان کیا کیونکہ زمانے جاہلیت میں جب لوگ وصیت کرتے تو میں نے پہلے بتایا کہ صرف جو نوجوان اور بڑے لڑکے جو لڑ سکتے تھے انہی کو وراثت سے حصہ ملتا، دوسروں کو نہ ملتا، یا پھر مرنے والا کوئی باہر کا یتیم ہے یا کوئی مسکین ہے اس کو اپنی آدھے زیادہ دولت بانٹ دیتا تھا ایسے لوگوں میں، تو ماں باپ اور قریب رشتہ دار اس طرح رہ جاتے تھے۔ اللہ نے کہا وصیت جب کرو تو سب سے پہلے ماں باپ کا حق، اس کے بعد قریب رشتہ داروں کا حق، ان کا ادا کرنے کے بعد تم کو جو صدقہ و خیرات کرنا ہے کرو۔ اللہ نے اصول بیان کیا، حق علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، یہ ثابت ہے، یہ ضروری ہے متقی لوگوں پر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہتے ہیں، اس کے احکامات کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، ان پر یہ فرض ہے، حق ہے، لازمی ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 180 مکمل ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، فَمَن لہذا، یعنی لہذا، من جو کوئی، بدل تبدیل کر دے، وہ اس وصیت کو، بدلہ جو کوئی شخص، لہذا اس کو اگر بدل دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس کو سن لے، وصیت لکھ دی گئی تھی، وصیت سنا دی گئی تھی، اس کے بعد اگر کوئی اس وصیت کو بدل دے، فإنما اسمه على الذين يبدلون
گناہ تو وصیت کے بدلنے کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، مرنے والے پر نہیں۔ اس نے تو وصیت کی، مر گیا، بعد میں اس کی وصیت میں ہیر پھیر کیا گیا، تو گناہ کس کو ملے گا؟ وصیت کے بدلنے والوں کو گناہ ملے گا، مرنے والے کو نہیں۔ جس کا ترکہ ہے، جس کی میراث ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اس میں بڑا اچھا بہترین نقطہ ہے قرآن مجید، دیکھیے کیا گہرائی ہے اس میں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جیسی وصیت کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وصیت سنانے کی بات آتی ہے کہ وصیت لکھنے کی بات آتی ہے؟ سب سے پہلے کیا ذہن میں آتا ہے؟ سنانے کی کہ لکھنے کی؟ عام طور پر لکھنے کا ذہن میں آتا ہے۔ وصیت لکھی گئی ہے تو پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی آخری مرحلہ بیان کیا، ما سمع، وصیت کے سننے کے بعد، یعنی کہ وہی وصیت عام طور پر دنیائی اصول کے تحت بھی وہی وصیت قابل اعتبار ہے جو سنائی جائے۔ ایک شخص ہے، مر رہا ہے، مرنے والے رات میں وصیت لکھا اور مر گیا، زوردار ہوا آئی، وصیت اڑ کر چلی گئی۔ وصیت کچھ کام کی ہے؟ لکھنے کے بعد، بانڈ پر لکھنے کے بعد، 4 گواہوں کے لکھنے کے بعد وصیت گم گئی، وصیت کچھ کام کی نہیں ہے۔ جو وصیت چاہے لکھ دی جائے، چاہے اپنے قریبی رشتہ دار یا وکلا کے سامنے اس کو سنایا جائے یا کورٹ کے سامنے اس کو سنایا جائے، سنانے کے بعد اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ نے ڈائریکٹلی سنانے کا لفظ استعمال کیا، من بدلہ ما سمع، لکھ کر سنا دی جائے یا ڈائریکٹلی سنا دی جائے۔ مرنے والا ضرور نہیں کہ ہر بار بیٹھ کر لکھے، ضرور نہیں کہ اس کے پاس کوئی موجود ہو اور اس کے کہنے پر لکھے، اس لیے مرنے والے کا بولنا بہت ضروری ہے اور اس کا لوگوں کا سننا ضروری ہے۔ اس لفظ اللہ نے سمع استعمال کر دیا۔ قیامت تک آیت رہے گی، قیامت تک اس پر R&D کیجئے، ریسرچ کیجئے، قیامت تک تحقیق کیجئے، آیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، چاہے دنیا کی کتنی ہی کیوں نہ ترقی ہو جائے۔ عام طور پر رجحان آج کل کے دور میں وصیت لکھنے سے منسوخ کی جاتی ہے، لکھنے کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، لکھی ہوئی وصیت کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے لفظ سمع استعمال کیا کیونکہ لکھنے کے بعد سنانا بہت ضروری ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ مَا سَمِعَ، اب جو کوئی سننے کے بعد، وصیت کے سننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دے، فَإِنَّمَا، لہذا اس میں اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، گناہ ہے اس میں اس شخص پر جو اس کو تبدیل کرے، جو وصیت کو بدلے، اس پر گناہ ہے، اس پر نہیں جو وصیت کر کے مر جائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ دو صفات اللہ کی بیان کی گئی، بے شک اللہ سننے والا ہے۔ مرنے والا جب وصیت سنا رہا تھا تب اللہ بھی سن رہا تھا، معلوم ہوا کہ حقیقی وصیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ علیم، اللہ علم بھی رکھتا ہے کہ کس نے بدلا اور کیوں بدلا اور کیا کیا تبدیلیاں کی، اس کا علم اللہ کو ہے۔ گویا کہ اصلی وصیت بھی معلوم ہے اللہ کو اور نقلی اور تحریف شدہ وصیت بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا علم رکھنے والا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ آیت نمبر 181 مکمل۔ آیت نمبر 182 میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ، لہذا جو کوئی ڈرے، خوف سے بنا والا خوف، ڈر۔ فمن خوف ماضی کا جملہ ہے، پاسٹ ٹینس، لہذا جو کوئی ڈرے اس بات سے، من موصٍ، کس سے ڈر رہا ہے؟ ایک شخص ہے جو ڈر رہا ہے، کس سے ڈر رہا ہے؟ موصٍ، وصیت کرنے والے سے ڈر رہا ہے۔ ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ جنفن او اثمن، وصیت کرنے والی کی غلطی سے ڈر رہا ہے یا اس کے گناہ سے ڈر رہا ہے؟ مطلب وصیت کرنے والا، جنفن سے مراد غلطی بھی ہے، جنفن سے مراد مائل ہونا بھی ہے۔ وصیت کرنے والا وصیت کرتے وقت یہ وصیت کر رہا ہے کہ میرے مال میں میرے چھوٹے بیٹے کو سب سے زیادہ جائیداد ملے گی کیونکہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ یہ اس کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے بھی ایسی غلطی کر سکتا ہے، اس لیے لفظ جنفن ہے۔ جنفن
इत्मन, एक जानबूझ कर बड़े बच्चे से नफरत है, उसको देना ही नहीं है, इसलिए उसको वसीयत से नाम ही निकाल दे रहा है, ये इत्मन है, एक गुनाह है, जानबूझ कर। अगर कोई शख्स डरे इस बात से कि वसीयत करने वाला गलती से या किसी चीज की तरफ मायल होकर या जानबूझकर अगर वसीयत गलत बनाता है, गैर शरई नाहक वाली अगर वसीयत बनाता है, तो अस्लह बैनहुम, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इस्लाह करो उनके दरमियान। किसके दरमियान? वसीयत लिखने वाले और वसीयत के दरमियान। सबसे पहला माना ही निकलता है, वसीयत लिखने वाला और वसीयत के दरमियान इस्लाह करो। क्या? वसीयत लिखने वाले को समझाओ कि जुल्म है कि तुम किसी को दो माल और किसी को दो ही नहीं, ये गुनाह है, ये किसी का हक मारना है, ये जुल्म है, ऐसा मत करो। समझाओ उसको, उसकी इस्लाह करो और उसकी वसीयत सही कर दो। जिंदा है तो वसीयत करने वाले को समझा दो ताकि वो अपनी वसीयत सही कर दे और किसी का हक न मारे। आयतें कुरान मजीद की है, अल्लाह ताला अपने बंदों से भलाई चाहता है, जुल्म नहीं चाहता। मुफस्सिरीन ने इस आयत से एक और बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला, मुफस्सिरीन बाद मुफस्सिरीन ने, वो कहते हैं अगर वसीयत करने वाला नाहक वसीयत करके मारा है, इसमें जुल्म मौजूद है, किसी का हक मारा हुआ है, किसी को ज्यादा दिया हुआ है, ज्यादा देना भी जुल्म है, ज्यादा देना भी, हक से ज्यादा देना भी जुल्म है। जुल्म की तारीफ क्या है पता है आपको? जुल्म की तारीफ, जुल्म की डेफिनेशन ये है, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए। जैसे कि एक अलमारी है जिसके 3 तबक हैं, 3 हिस्से हैं। एक चीज है जो दरमियान बीचों बीच वाले तबक में, बीचों बीच वाले हिस्से में रखी हुई है, वो उसका हक है कि वो बीचों बीच रहे, उसका क्या है? वो हक है, हक। अगर किसी शख्स ने उस चीज को उठाकर नीचे वाले तबक में रख दिया, उसने उस चीज पर जुल्म किया। क्यों? क्योंकि उसकी जो पोस्ट थी उससे उसको डिग्रेड कर दिया, उसने जिस पोस्ट पर वो था डिग्रेड कर दिया, जिसके लिए वो लायक था उससे नीचे उतार दिया, ये जुल्म है। ये तो हर एक को समझ में आती है बात। इस्लाम में इसको भी जुल्म कहते हैं कि उस शख्स को उठाकर ऊपर वाले तबक में रख दिया जाए, उस शख्स पर जुल्म है, क्योंकि जिसके वो लायक नहीं था उस पर बिठा दिया गया, ये भी जुल्म है। जिसका हक जितना है उतना ही दिया जाए, ये हक है। ऊपर और नीचे करने से जुल्म होता है। इसलिए इस्लाम बार बार ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इस हदीस को बयान किया, बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर हदीस आई है, 2 ही अल्फाज के साथ हदीस है, लंबी चौड़ी हदीस है मगर 2 अल्फाज वाली है। क्या कहते हैं वसल्लम? इय्याकुम वल गुलू, ऐ मुसलमानों बचो गुलू से। गुलू क्या है? घटाना या बढ़ाना, इफरात और तफरीत, जिसकी जितनी तारीफ करने तो उससे बढ़ चढ़ कर करना, ये उस शख्स पर जुल्म है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या मानते हैं? अल्लाह के बंदे और रसूल मानते हैं। उनको खुदाई दर्जा देना ये अल्लाह के रसूल पर जुल्म है। लोग इस बात को नहीं समझते। लोग समझते हैं ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये इश्क का आला मेआर है समझते हैं, जबकि हकीकतन वो नबी पर जुल्म कर रहे हैं। उनको उनके हक से ज्यादा खुदा का दर्जा जब दे रहे हैं, खुदा की सिफात जब उनके तस्वुर कर रहे हैं, तो उन पर जुल्म है। वो है कि अगर मरने वाला मरने से पहले वसीयत करता है और वो नाहक है, जुल्म पर मुबनी है, तो इस्लाह की जाए और वसीयत सही बनाई जाए। अब वसीयत कर गया, नाहक है, जुल्म के साथ है, मर गया, तो भी बाद मुफस्सिर कहते हैं उस वसीयत की इस्लाह की जाए, उस वसीयत की इस्लाह की जाए। इसमें 2 फायदे हैं। एक तो वसीयत सही होगी, जिसका हक जिसको है उसको मिल जाएगा, और जिस पर जुल्म हो रहा था वो बच जाएगा। प्लस इसके साथ साथ जो आदमी दुनिया से चला गया, मरते मरते भी जुल्म करके मर रहा था, उसको जुल्म करने से बचा लिया गया। मर रहा था तो मरते मरते भी जुल्म करके मर रहा था, किसी का हक मार रहा था, तो उसकी वसीयत सही करने से वो जुल्म से बच गया, मरने के बाद भी जुल्म से बच गया।
اس طرح اصلاح بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے فلا اسم علیہ، ایسی اصلاح کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں. کیونکہ اللہ نے کیا کہا، جو بھی وصیت کے سنانے کے بعد بدل دے، اب سنانے کے بعد ہی بدلی جا رہی ہے. یہاں پر معلوم ہوا کہ ناحق ظلم پر ہے تو بدلی جا رہی ہے. تو اللہ نے کہا اگر وہ ناحق ظلم پر ہے تو اس کے بدلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں جہاں وصیت ضروری ہے وہیں پر حق والی وصیت اہمیت رکھتی ہے. ظلم والی وصیت اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے وہ شخص مر جائے تب بھی وہ وصیت صحیح ہونی چاہیے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جہاں یہ کہتا ہے کہ وصیت کی جائے، وصیت کرنا فرض ہے، دوسرا وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے. اس کے فائنل ہونے کے بعد، سنانے کے بعد، اور تیسرا اگر بدلنا ہی ہے تو ضروری ہے کہ بدلی جائے. اگر اس وصیت میں ناحق ہو، ظلم ہو، کیا کہتے ہیں جانبدارانہ اگر وصیت کی گئی ہے تو اس کا بدلنا ضروری ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کو ان تین آیتوں میں اللہ نے بیان کیا. شاید آپ لوگوں نے بغور ان تینوں آیتوں کو سن لیا، یاد بھی کر لیا، مگر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 22 کی آخری تین آیتیں، آیت نمبر 180 181 اور 182، یہ تینوں آیتیں شریعت اسلامیہ کے مطابق منسوخ ہیں. ان آیتوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے. یہ تینوں آیتیں منسوخ ہے. اس لیے یہ تینوں آیتیں تفسیری آیتیں ہیں، بغیر دوسری قرآن کی آیتوں کے، بغیر احادیث کی ان تین آیتوں کا سمجھنا محال ہے. اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کرنے جائے گا تو وہ گنہگار ہوگا. اب آپ کہیں گے قرآن کی آیت پر عمل کرنے پر گناہ کتنی ہے؟ اسلام نے منسوخ، ناسخ اور منسوخ کو رکھا، قرآن مجید میں رکھا. بعض احکامات اللہ نے بیان کے بعد میں اس کو منسوخ کیا. اور ناسخ منسوخ پر میں نے اس سے پہلے ایک درس میں کافی لمبی بحث میں نے کی ہے کہ ناسخ اور منسوخ قرآن مجید میں کیوں ضروری ہے، اللہ نے کیوں رکھا، احادیث میں بھی اللہ نے کیوں رکھا، اسلام میں ایسے احکامات کیوں ہیں. اس پر میں نے کافی لمبی بحث میں نے کی ہے اس سے پہلے کی درس. گویا کہ آیتیں منسوخ ہے. اب ناسخ آیتیں کون سی ہیں؟ آپ اٹھائیں سورہ نساء سورہ نمبر 4، اس کی آیت نمبر 7 اگر آپ پڑھیں تو اللہ کہتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 4 رکو نمبر 1 آیت نمبر 7، اللہ کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. انداز وہی ہے جو سورہ بقرہ میں ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. آیت نمبر 7 کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ لِلرِّجَالِ اور آدمیوں کے لیے، نصیب ہے ان کا حصہ، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار اگر کوئی ترکہ چھوڑ مرے تو اس میں سے مردوں کے لیے حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار اگر کوئی ترکہ میراث چھوڑ مرے تو عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے. مما قل منہ او کثر، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، مرد اور عورت دونوں کا اس میں حصہ رہے گا. نصیبا مفروضا، یہ جو حصے داری ہے آدمی کے لیے بھی ہوگی، عورتوں کے لیے بھی ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. آیت نمبر 7 یہ ناسخ آیت ہے، یہ اس آیت کو منسوخ کرتی ہے. اگر آج کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنی خود کی وصیت بنانا چاہ رہا ہے تو
اسلام کے مطابق نہ وہ بنا سکتا ہے اور نہ اس کو بنانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا دل کہیں نہ کہیں مائل ہوگا، کہیں نہ کہیں جھکے گا، کبھی کسی کو زیادہ دے گا، کبھی کسی کو کم دے گا۔ کہ بچے کو بڑے لاڑ و پیار سے نوجوان کرتے ہیں، شادی کراتے ہیں، پھر وہ جب اپنی بیوی کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے، بڑھاپے میں بہت ساری تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ جس بچے سے بچپن میں محبت تھی بڑھاپے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وصیت بنانے میں ضرور گڑبڑی ہوگی، انصاف کا لحاظ انسان نہیں رکھ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان سے۔ تو اللہ نے اپنی طرف سے وصیت یعنی وراثت کے احکامات اللہ نے بیان کر دیے، کس کا کتنا پرسنٹیج اللہ نے بیان کر دیا۔ اب کسی کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی مر گیا تب بھی اس کے مال میں سے ویسا ہی حصہ ہر ایک کا حق ہر ایک کو پہنچے گا، جیسا قرآن نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر بہت بڑی بڑی آیت ہے، آیت نمبر 7 کے بعد پورے وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، اور احادیث میں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ علم الفرائض آدھا دین ہے۔ وراثت کی تقسیم کے جو مسائل ہے اس کا علم رکھنا آدھا دین ہے۔ تو وہ کہ بڑی لمبی لمبی آیتیں ہیں، بہت سارے مسائل اللہ نے بیان کیے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر اگر آپ آیت نمبر 13 تک آیت نمبر 13 تک اگر آپ پڑھیں گے تو لگاتار آپ کو وصیت کے مسائل آپ کو ملیں گے۔ اس کے آگے بھی عورتوں کے مسائل ہیں، عورتوں کے لیے کس طرح وراثت کی جائے۔ تو آپ گویا کہ سورہ نساء کہا جہاں تک چوتھا پارہ مکمل ہوتا ہے وہاں تک اگر آپ پڑھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں وراثت کے جو احکامات ہیں، مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں جو ناسخ ہیں، جن پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ ایک معلوم ہوا کہ آج جن آیتوں پر ہم درس سن رہے ہیں یہ منسوخ آیتیں ہیں، یہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع سے پہلے نازل، یعنی آخری زمانے میں اللہ نے وہ احکامات نازل کیے کہ مرنے والا اگر براہ راست ڈائریکٹلی مر جائے تب بھی اس کے مال میں سے کتنا کتنا پرسنٹیج کس کس کو دیا جائے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم جب سورہ نساء کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 تک جب پہنچیں گے تو وراثت کے جو احکامات ہیں، کس طرح ترکے کا حصہ کس کس طرح ہوتا ہے، کس کا حق کتنا ہے، کس کو 1 تہائی، کس کو 2 تہائی، کس کو 1/6، کس کس کو کس کس طرح دیا جاتا ہے اللہ نے پورا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آسان طریقے سے اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے وراثت کے مسائل بیان کرنا، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو کچھ سہل کر سکوں۔ انشاءاللہ آپ کے آگے اس وقت میں رکھوں گا، اللہ مجھے توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ، میری توفیق نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے۔ آپ لوگ بھی بالخصوص دعا کریں اس بات پر۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں یہ منسوخ ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ یہ فرض ہے، بعد میں اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہت بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت کون سا حکم دیا جائے، ہے نا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ جو شراب جو حرام کی گئی ہے ڈائریکٹلی ایک آیت نہیں اتر گئی کہ یہ حرام ہے، نہیں اتری، بلکہ اس کے اندر مراحل اللہ نے بیان کیے۔ کیوں؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کیا سوال اللہ کے ان پر یہ نہیں اٹھتا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ شراب حرام کرنا ہے، پہلے کیوں نہیں بول دیا؟ کیوں 3 سٹیپس میں بول رہا ہے؟ ضرورت کے تحت، جہاں جب جیسی ضرورت ہو، جیسا ذہن بنا ہوا ہو ویسا اللہ تعالیٰ احکام بیان کرتا ہے، مگر ایک بھی قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، کوئی تضاد، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ علم ہو کہ یہ منسوخ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ آیت اس آیت سے ٹکرائے گی نہیں، کیونکہ اس کے بعد والی جب وہ آیت ہے ظاہر سی بات ہے یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ آیت وصیت کے فرض کرنے کے لیے تعلق سے، اور وصیت ہے بھی ویسے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وصیت کو طے نہ کرتا، وصیت کے مسائل نہ بیان کرتا، ترکے اور میراث کے مسائل نہ بیان کرتا تو فرضی ہوتی۔ تو ان دونوں میں کسی قسم کا تضاد اور کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ آئیے جب ہم یہاں تک یہ بات ہم نے جب سمجھ لی ہے تو بعض چیزیں اور وصیت کے تعلق سے ہم سمجھیں کہ
سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ناسخ ہے، سے مراد اس پر عمل کیا جانا چاہیے. وصیت انسان اب نہیں بنا سکتا ہے، اللہ نے وصیت کے حصے اللہ نے بیان کر دیے. اس کے تعلق سے سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبۃ عام حجۃ الوداع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو عام خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بے شک اللہ نے دے دیا. ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی جی، بے شک اللہ نے ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، بے شک اللہ نے دے دیا ہر حق والے کا حق. سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں چوتھا پارہ ختم ہونے تک لگاتار 7 سے لے کر آپ کو 23-24 تک کی آیتیں پوری پڑھ لیجیے. اس میں سارے مسائل اللہ نے بیان کر دیے، اس سے اور ذہن واضح ہو جائے گا، کھل جائے گا، ذہن میں انشراح پیدا ہو جائے گا. تو اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک حق ادا کر دیا ہے. فلا وصیۃ لوارث، اب وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں. حدیث اب اگر کوئی قرآن کو براہ راست ڈائریکٹ سمجھ لے اور کہیں کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کتابوں کو تو شیعہ حضرات نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں بہت کنفیوژن ہے، حدیث کی کتابیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، حدیث کی کتابوں میں انسانوں پر بھروسہ کیا گیا ہے، حدیث کی کتابوں میں ظن اور گمان کا زیادہ دخل ہے، یہ آیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ آیت تو وصیت کو فرض قرار دیتی ہے، اور یہی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلا سن لو لا وصیت لوارث. اب وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حکم کہہ رہے ہیں گویا کہ وارثین کے وصیت نہیں کی جا سکتی، نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے بیان کر دیا ہے کس کا حق کتنا ہے، اللہ نے عطا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا قد اعطى، ان اللہ قد اعطى، بے شک اللہ نے عطا کر دیا ہے. اس کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ مارا. جیسا شہبازگی دیتے ہیں نا، عام طور پر ہمارے طرف رواج سینے پر پیٹھ پر ہاتھ مارنے کو شہبازگی کہتے ہیں. عرب میں شہبازگی سینے پر مار کے دی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اللہ اس کو قرآن کا علم دے. اس کو عبداللہ ابن عباس، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن کہتے ہیں. مفسر قرآن، قرآن کی صحیح تفسیر جاننے والے. سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. اس آیت پر جب پہنچے تو کہا کذالک، یہ وہ آیت ہے حتی نسختھا آیت المیراث. یہ آیت تب تک ہے جب تک کہ اللہ نے آیت المیراث، آیت مواریث اللہ نے جب تک نازل نہیں کی تب تک یہ آیتیں ہیں. آیت مواریث کون سی ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 7، اس کے آگے کی آیتیں. یہ آیت مواریث یعنی وراثت کے مسائل پر جو آیتیں ہیں وہ ناسخ ہے. یہ آیتیں حتی نسختھا، جب تک کہ یہ آیتیں منسوخ کر دی گئی آیت مواریث سے، وراثت والی آیتوں سے اللہ نے ان آیتوں کو منسوخ کر دیا. سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول. ایسے حدیث کو حدیث موقوف کہتے ہیں، یعنی صحابی کا قول اور صحابی کا عمل یہ احادیث موقوف ہے. یہ بھی شریعت میں دلیل ہے، ان سے بھی استدلال کرنا چاہیے، ان کو بھی سننا سمجھنا عمل کرنا چاہیے. صحابی کا قول ہے. لوگ کیا کریں، صحابی کا تو قول ہے، رسول کا تھوڑی ہے. اگر صحابہ نہ ہوتے قسم خدا کی دین ہم تک کبھی نہیں پہنچتا. صحابہ ہی تو ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو ہم نے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا. اللہ کے رسول کی نماز کون بتاتا؟ آپ سب ان کا نماز پڑھتے تھوڑی بولیں گے ہاں اب ایسا رکعت باندھو، اب اس طرح ہاتھ باندھو. آپ سب تھوڑی بولیں گے.
صحابہ نے دیکھا تو ہم تک پہنچایا. تو صحابہ کے اقوال اور افعال یہ شریعت میں دلیل ہوتے ہیں. اس لیے امام ابو داؤد نے بھی صحابی کے اس قول کو اپنی حدیث کتاب میں حدیث کہہ کر نقل کیا. حدیث موقوف کہتے ہیں. صحابی کا جو قول اور فعل ہوتا ہے وہ حدیث موقوف ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص مر رہا ہے، مال بھی ہے، زیادہ مال ہے، اس میں ایک آدھ سے خاص محبت بھی ہے، اب اس کو اپنا مال دینا چاہتا ہے. اللہ نے جو وصیت طے کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ مرنے سے پہلے چاہ رہا ہے کہ میرا مال فلاں ٹرسٹ میں، میرا مال فلاں کیا کہتے ہیں چیریٹیبل ٹرسٹ میں چلا جائے، فلاں مدرسے میں چلا جائے، فلاں یتیم کے پاس چلا جائے، یا فلاں میں رشتہ دار ہے بہت زیادہ غریب اس کو چلا جائے. اگر ایسی خواہش ہو تو کیا کرے؟ کیا وہ واقعی اپنے مال میں سے دے سکتا ہے، یا وصیت جو اللہ نے وصیت کے اور میراث کے جو مسائل اللہ نے بیان کیے اس کے ہی حساب سے تقسیم کی جائے گی؟ اس کے تعلق سے ایک مسئلہ ملتا ہے. اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو ثلث یعنی 1/3 مال اپنا صدقہ و خیرات راہ للہ خرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے ایسا. غور کیجیے، حدیث صحیح بخاری کی حدیث. عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال. عامر بن سعد بن ابی وقاص، عامر جو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، یعنی سعد بن ابی وقاص جو کہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آئے. یہ حدیث کب کی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آئے. من وجع اشتد بی فقلت انی قد بلغ بی من الوجع وانا ذو مال. اے اللہ کے رسول، میرا وقت بہت قریب ہے، پتہ نہیں میں کب اس دنیا سرائے پانی سے کچھ کر جاؤں. ذو مال، انا ذو مال، میں بہت مالدار ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے. ولا یرثنی الا ابنۃ، میرا کوئی وارث نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کے. ایک بیٹی ہے بس، اور کوئی میرا وارث نہیں ہے، مگر میں بہت مالدار ہوں. اتصدق بثلث مالی، کیا میں اللہ کے رسول میرے مال کا 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ کیونکہ والدین، اقربین اور رشتہ دار اور یتیم، مسکین، غربا، مساکین، مانگنے والے، گردن چھڑانے والے، آزاد کرنے کے لیے مسافر، بہت سی جگہ پر خرچ کرنے کی جگہ ہے کہ اللہ کے رسول میں وہاں اپنا مال خرچ کروں؟ آپ سمجھنے کا اللہ نہیں، خرچ نہیں کر سکتا. فقلت بالشطر، آدھا مال خرچ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کا مطلب نہیں سمجھ پائے تو پوچھا آدھا مال خرچ کر دوں؟ اب آپ نے دیکھا کہ 1/3 سے مطلب 1/3 سے ڈائریکٹ کہاں پہ آ گئے؟ 1/2 آ گئے. آدھا مال خرچ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں خرچ کر سکتے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثلث والثلث کبیر، یا پھر ایک حدیث میں آتا او کثیر، 1/3، ارے وہ بھی بہت زیادہ ہے. کیا بول رہے ہیں؟ 1/3 خرچ کرنا چاہ رہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے. اتنا پرمیشن مل گئی اصل طرف سے. اصل منع نہیں کر رہے ہیں، اگر پہلے منع کیا، آگے میں جب پہنچے تو ان کی نیت سمجھ میں آئی تو کہا نہیں 1/3 ٹھیک ہے. وہ 1/3 بہت زیادہ ہے. مال کا 1/3 یعنی کہ اگر 9 لاکھ روپئے ہوں تو 3 لاکھ روپئے وصیت کے باہر ہے. مطلب جو وارثین ہیں ان کو 6 لاکھ ملیں گے، 3 لاکھ اپنی مرضی کے مطابق کہیں خرچ کر سکتا. تو آپ اس کی پرمیشن تو دے رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. کبیر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی رقم ہے یہ، یا پھر کثیر بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، ہمیں اس کو اپنے گریبان سے باندھ دینا چاہیے، ذہن نشین کر لینا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. انک ان تذر ورثتک
یتطففون الناس، اے سعد اور اللہ تعالیٰ نے بے شک تو چھوڑ دے اپنے وارثین کو مالدار، یہ بہت بہتر ہے کہ تو چھوڑ دے اپنے وارثین کو مانگنے والے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے وارثین کو مالدار چھوڑنا، ایسا نہیں کہ اپنا جو مال ہے تو اپنا سمجھ کر راہ اللہ خرچ کر دیا خوب نیکی اور ثواب کی نیت سے، اور بعد کے تیرے بیوی بچے تیرے ماں باپ روڈ پر بھیک مانگتے پھر رہے یا دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں مالدار چھوڑ کر۔ اس حدیث سے میں نے ایک بڑا پیارا اچھا نقطہ یہ سمجھا کہ زندگی میں کم سے کم اتنی تو محنت کریں کہ اپنے بیوی بچوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اتنا دے کر مرے۔ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے دنیا اتنا تو کما لینی چاہیے کہ بیوی بچے سڑک پر نہ آ جائیں، بیوی بچے روڈ پر نہ آ جائیں۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کا اتنا خیال رکھے کہ مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ یہ اصل پالیسی، لائف انشورنس پالیسی، مرنے سے پہلے تیاری کرے ان کی۔ ایسا نہیں جان دو اپن بھی کرائے سے رہ رہے ہیں 10 سالوں سے 20 سالوں سے، جب سے پیدا ہوئے تب سے بچے بھی رہ لیں گے۔ نہیں، ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ کریں کوشش، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور مومن کی دعا میں ہی بس طاقت ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر مومن کی دعا بدلتی ہے، مومن کی دعا بدل سکتی ہے۔ صرف مومن کی دعا میں یہ طاقت ہے۔ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا بدل۔ تو دعا کرے اللہ سے، ہو سکتا ناممکن ہو، محال ہو کہ زندگی میں کچھ کرے، دعا کرے، اللہ کا راستے ہموار کرتا ہے۔ اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، مصیبت سے نکل رہا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے مال و دولت اور رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا، جہاں تک اس کا دماغ نہیں جاتا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت اور رزق دیتا ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت کب؟ تقوی کی شرط ہے۔ اب ہمارے مسلمان سیدھے نہیں ہونا چاہتے، تقوی اور پرہیزگاری اختیاری نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے تو ہر روز نماز پڑھو، ہر روز قرآن کی تلاوت کرو، ہر روز اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھو، یہ ہمارے سے کام ہونے والا۔ سال میں ایک بار رمضان آ رہا، وہاں کر لیں گے، سال بھر کے گناہ پینسل کے ربر کی طرح مٹا دینے کا، پھر سال بھر لکھتے بیٹھنے کا، پھر رمضان آتا ربر کے پینسل والی ربر جو رہتا ہے اسے مٹا ڈالنے کا۔ یہ رمضان میں سلسلہ رہتا مسلمانوں کا، اچھے ہونا ہی نہیں چاہتے۔ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بدبختی بدقسمتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر خوش قسمتی دے سکتا ہے۔ تو اس حدیث آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تو اپنی اولاد کو، اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ مر، اس سے کہ تو انہیں ایسا چھوڑ مرے کہ لوگوں کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو ثلث یعنی 1/3 اپنا مال خرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب جو 1/3 ہے وہ وصیت سے زیادہ صدقہ ہے۔ آخری حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ کیا ہے وہ؟ وصیت سے زیادہ، مطلب وصیت نہیں اصل میں اس کی خواہش ہے نا، اس لیے وہ صدقہ ہے، اللہ کے راہ میں خرچ ہے۔ ایک شخص ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت حنظلہ بن حذیم بن حنیفہ، حنظلہ بن حذیم بن حنیفہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ان جدہ حنیفہ، میرے دادا حنیفہ، اوصى الیتیم فی حجرۃ ب100 من الابل، ایک یتیم بچہ تھا ان کے پاس جو پلتا تھا، اس کے لیے انہوں نے وصیت کی کہ 100 اونٹ اس کو دیے جائیں۔ 100 اونٹ بولے تو بہت زیادہ ہو گئے، کروڑوں پتی ہوتا تھا جس کے بعد اگر 100 اونٹ ہو اس زمانے میں، کروڑوں پتی، تو 100 اونٹ یتیم کو دے رہے ہیں۔ فشق ذلك على بنيه، یہ بات ان کی اولاد کو بڑی بری لگی۔ فارتفعوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال حنیفہ انی اوصیت یتیمی لی ب100 من الابل، آپ نے پوچھا کیا ہوا، کیا وصیت کرے؟ تو کہا کہ میں جو یتیم بچہ میرا پلتا ہے اس کے لیے میں نے 100 اونٹ وصیت کر دیے۔ کنا نسمیہا المطیبہ، مجھے اچھا بھی لگتا ہے، مجھے اچھا بھی ہے، مگر میرے بچے مجھ پر اعتراض کرتے ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا لا لا، 3 بار کہا، کیا کہا؟ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے،
अस्सदका, अगर तुम्हें सदका करना ही है, वसीयत में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सदका, अल्लाह के नाम में सदका खैरात अगर करना ही है तो खम्सुन, 5 ऊँट कर दो। बहुत प्यारी हदीस है, इतनी बेहतरीन है कि यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हो क्यों सब ही उन्होंने किए। ये कयामत तक रहने वाली हदीस है। यहाँ से उम्मत मुस्लिमा को रहबरी मिलने वाली है कि अगर कोई करना चाहे तो किस तरह करे। असल में पहले 5 ऊँट का, 100 में से 5 ऊँट, 95 नहीं कर सकते लोग। फिर कहा वइल्ला फअशर, या फिर 10 ऊँट कर दो, वइल्ला फखम्स या फिर 15 ऊँट, वइल्ला फइशरून या फिर 20 ऊँट, वइल्ला फखम्स वइशरून या फिर 25 ऊँट, वइल्ला फसलासून या फिर 30 ऊँट, वइल्ला फखम्स वसलासून या फिर 35 ऊँट, वइन अक्तरत फरबाउन, अगर तुम करना ही है बहुत ज्यादा तो 40, मैक्सिमम 40% इंसान अपना खर्च कर सकता है। ये परसेंटेज बताए, मगर बहुत ज्यादा है तो शुरुआत कहां से की, 5 से। तो ये सब सदका है, खैरात है अल्लाह की राह में। इसलिए उन आयतों पर ज्यादा अमल किया जाए जो सूरह निसा में है, जिसमें अल्लाह ने वसीयत के सारे मसाइल बयान की हैं। ये आयतें भी सूरह बकरा की। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दीन का इल्म दे, अल्लाह ताला गुमराही से बचाए, अल्लाह ताला कुरान की बरकत से हमारे दिलों और दिमागों और अकीदों की गुमराही अल्लाह दूर करे, इसके बदले हिदायत अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में डाल दे, हमारे ईमान, हमारे अकीदे में डाल दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।